बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से बरवक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा आज का उर्दू मज़मून में उन्वान है नज़्म नात। पांचवा हफ्ता मुअल्लमा गुल बकाउली, जमात नाहम, मज़मून उर्दू लाज़मी, उन्वान नज़्म नात। शायर का नाम है अमीर मीनाई। नज़्म का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपके लिए चंद हदायत पर गौर करना ज़रूरी है। तलबा, तहरीरी काम करने से पहले नज़्म के मतन को समझना ज़रूरी है। अपना नाम, जमात और सेक्शन, दिन और तारीख का इंदराज भी ज़रूरी है। अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल और जुमलों में रब्त का भी ख्याल रखें। काम तरतीब वार करना ज़रूरी है। गाइड से नकल शुदा काम से इज्तनाब करें और काम में दिलचस्पी और बोर्ड के मयार को बरकरार रखें। मकासद तदरीस। शायर का तारुफ, अमीर मीनाई की शख्सियत, उनके हालात ज़िंदगी, उनकी शेरी खुसूसियात और तसानीफ से आगाही। अजीज़ तलबा, मुख्तसर अल्फाज में अमीर मीनाई के बारे में यही कहना चाहूँगी कि अमीर मीनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह औद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। आपका सने पैदाइश 1832 है। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसीलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहा। उनकी नातों में आवरत के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। आपको यहाँ पर मैं आमद और आवरत के बारे में वाज़े करती चलूँ। आमद से मुराद है ख्यालात का नाजिल होना इल्हामी सूरत में, जिसके लिए कोई ख़ास कोशिश और मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आवरत आमद की ज़िद है। इससे मुराद है मेहनत और कोशिश के साथ लिखना। आपकी शायरी में आमद का रंग गालिब नज़र आता है। इसके अलावा आपके कलाम में कहीं भी तसन्नु या बनावट नहीं ज़ाहिर होती। आपकी तसनीफ़ में 2 इश्किया दीवान, मिरातुल गैब, सनम खाना इश्क और एक नातिया दीवान मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। इसके अलावा उनका नातमाम लुग़त अमीरुल लुग़ात भी उनके एक शागिर्द ने उनकी वफ़ात के बाद मुकम्मल किया। अज़ीज़ तलबा, अमीर मीनाई के तारुफ के मतन से आपने चंद मारूज़ी सवालात मुरत्तब करने हैं, जिनके जवाबात आपने लूज़ शीट्स पर तहरीर करने हैं। मारूज़ी सवालात बगौर मुताले के बाद मुरत्तब किए जाएं और उसके बाद खुशखत लिखे जाएं। अब हम आते हैं नात के मायने और मफ़हूम की जानिब। गुज़श्ता जमातों में आपने यकीनन नात की तारीफ, इसके मायने और मफ़हूम के बारे में पढ़ा होगा। नात खालिस्तन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये सिन्फ भी
अरबी से उर्दू और फ़ारसी में आई है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और तौसीफ़ बयान की जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात का ज़िक्र किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, हज़रत मोहम्मद सल्लम की मोहब्बत और अतात ईमान का जुज़ है और सच्चा मुसलमान हर वक्त अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करके खुशी महसूस करता है। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। नात और मनक़बत के फ़र्क को जानना। नात की तारीफ आप जान चुके हैं। मनक़बत से मुराद है औलियाए कराम और सूफियाए कराम के बारे में जो शायरी की जाती है, मनक़बत कहलाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात से आगाह होना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत के जज्बात को उजागर करना, निसाब में शामिल नज़्म की बुलंद ख़्वानी, सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोतियो बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है, तेरी गुफ्तगू है। जीऊं तेरे दर पर, मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तेरी राह में खाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत, यही आबरू है। जहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू, ला मकाम में भी तू है। जो बेदाग लाला, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू है। नज़्म के अशार के मफ़ाहीम जानने से कबल हम इसके मरकज़ी ख्याल पर तबसरा कर लेते हैं। नज़्म नात अमीर मीनाई की तहरीर करदा है। शायर ने एक सच्चा आशिक रसूल होने के नाते मदीने शहर की अहमियत को बयान करते हुए कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम का रोज़ा मुबारक सब मुसलमानों की तवज्जो का मरकज़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं, इसलिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आप सल्लम की तारीफ़ में मसरूफ़ है। हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी का हर अमल हज़ूर सल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए और शायर के ख़्याल में नबी पाक सल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी ज़ात पाक दुनिया की हर शय से बढ़कर अजीज़ हो, क्योंकि आप सल्लम की अताहती में इज़्ज़त व आबरू है। इसके अलावा शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लम को कामिल हस्ती होने का दर्जा देते हुए ये भी कहा है कि आप सल्लम हर एक ऐब और खामी से पाक हैं और उनकी ज़ात पाक से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। अजीज तलबा, नज़्म के अशार की तशरी से कबल हवाला मतन की निशानदही भी बहुत ज़रूरी है। मतन आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है। नज़्म, गज़ल या सबक के असल इबारत को मतन कहा जाता है। जब कभी आप अशार के मफ़ाहीम की तशरीह करें, उससे कबल शायर का नाम, दौर, सिन्फ और माखिस का दर्ज करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा मफ़ाहीम की वज़ाहत के वक्त आपने अहम नुकात और मफ़ाहीम को भी मद्देनज़र रखना है ताकि अशार की बिल तरतीब तशरीह की जा सके। तशरीह और वज़ाहत के बाद नज़्म के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मश्की सवालात, मारूज़ी और मौज़ूई के जवाबात भी तहरीर करने हैं। मारूज़ी सवालात किताब पर ही हल किए जाएंगे, जबकि मौज़ूई सवालात मतन के मुताबिक लूज शीट्स पर खुशखत तहरीर किए जाएंगे। अब आते हैं हम अशार के मफ़ाहीम की जानिब।
پہلا شعر: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ مفہوم: بے شک مدینے سے آنے والی ہوا پاک اور معطر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو رچ بس چکی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ صبح کی تر و تازہ اور معطر ہوا جب میرے محبوب کی گلیوں سے گزرتی ہے تو اس کی خوشبختی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہوا کے راستے میں کبھی کوئی مشکل نہیں آتی، وہ جب چاہے مدینے تک کا سفر کر سکتی ہے، اور جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھو کر گزرتی ہے تو وہ دنیا بھر کی فضا کو معطر اور خوشبودار کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا بھر کی خوبصورتی اور رنگینی کا مرکز وہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد رحمتوں اور برکتوں والی جگہ مقرر کر دیا ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس لیے خوشلحان پرندے بھی اپنی اپنی بولیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی وضاحت آپ ان نکات کی مدد سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قرآن کی تعلیمات سے ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ جہاں کائنات کی ہر شے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتی ہے، وہیں اللہ کے محبوب کی تعریف بھی بیان کرتی ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کو لازم قرار دیا ہے۔ شاعر بھی اسی تعریف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جب طوطی و بلبل کی گفتگو سنی تو وہ بھی اپنی اپنی بولیوں میں تمام چرند پرند کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ اس کائنات کا تمام حسن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ حسرت ناتمام خواہش کو کہتے ہیں اور آرزو بھی خواہش کو کہتے ہیں۔ یہاں پر در سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ شاعر کی یہ حسرت ہے کہ ان کی زندگی مرتے دم تک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرے۔ شاعر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں دین محمد کے مطابق زندگی بسر کروں اور میری زندگی کا ہر عمل ان کی پیروی اور اطاعت کے تابع ہو۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو ہر سچے مسلمان کی دلی آرزو ہے، کیونکہ اگر یہاں کی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ شاعر مدینہ شہر سے عقیدت رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری زندگی کے شب و روز مدینے ہی میں گزریں، جہاں تک کہ جب مجھے موت آئے تو مدینہ میں ہی آئے، تاکہ میرا شمار بھی خوش نصیب لوگوں میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فیض یاب سب سے پہلے اہل مدینہ ہوں گے، اسی لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو اور زندگی اور موت خوش نصیبی میں بدل جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ عمر ہی وفا نہ کرے۔ چوتھا شعر: جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ عزیز طلبہ، جس دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جلوہ افروز ہوتی ہے، وہ دل جو اس کی یاد اور محبت سے روشن ہوتے ہیں، تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہی عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ سلم کی محبت میں تخلیق کی، اور جب کوئی پاک صاف دل کے ساتھ ان سے محبت کرتا ہے تو ہر طرف انہی کے محبت کے جلوے اور چرچے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کو پا لیتا ہے۔ اللہ نے مومن کی صفات میں یہ بھی کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے اولاد، والدین، مال و دولت اور دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر زندگی بے مقصد ہے۔ نظم کا 5واں شعر۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ حرمت سے مراد معنی عزت، حرمت سے مراد عزت، آبرو، اور آبرو بھی اسی کا مترادف ہے۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات کو قرار دے رہے ہیں؟ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر جان بھی قربان ہو جائے تو اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اپنے دل کی تمنا بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہے، میری زندگی اور موت ان کے تابع ہے۔ شاعر کے دل میں یہ حسرت تقویت پکڑتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور دین اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا موقع بھی ملے تو میرا تن من دھن ان کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک مومن کی اصل زندگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی جان کا نذرانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیش کر سکتا ہے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ شاعر کے نزدیک زندگی میں عزت اور وقار حاصل کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں ہے۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی آ جائے تو اس سے بڑھ کر عزت کا کوئی مقام نہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، بے شک اللہ نے ہر شے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا اور پھر زمین و آسماں کو اس کی محبت میں سجا دیا۔ شاعر اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ نے تمام انسانوں کو ہدایت کی تعلیم دینے اور اسلام کے راستے پر چلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انسانی صورت میں ضرور ہوا تاکہ وہ انسانیت کی تعلیم عام کریں، لیکن دوسرے جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نور کی سی ہے۔ دونوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فیض یاب ہوئے ہیں۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات بشری ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا سایہ مبارک تک نہ تھا۔ دنیا میں بشر کی طرح زندگی گزارنے والے جب معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تو فوق البشر بن کر سفر کیا اور نور کی طرح سفر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق کیا گیا تو انہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سب سے پہلے کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں ضرور ہوا مگر ان کا نور ازل سے ابد تک موجود رہے گا، کیونکہ اس کائنات کا حسن اور تمام جہانوں کا حسن صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم اور قدم مبارک سے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس نظم کا
آخری شعر انتہائی خوبصورت شعر، اس نعت کی تمام خوبصورتی سمیٹے ہوئے، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اس کا مفہوم یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے مثال پھول ہے، کیونکہ وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے۔ شاعر اس شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ اور کامل شخصیت مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت انداز میں یوں تعریف کرتے ہیں کہ گل لالہ جو خوبصورت ہونے کے باوجود ایک داغ رکھتا ہے، اور باقی پھول جو ہر طرح کی خوبصورتی رکھتے ہوئے اپنے ساتھ کانٹے رکھتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر حسن نامکمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا بے مثال پھول ہیں جو تمام خوبصورتیوں کے حامل ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک عیب اور خامی سے پاک ہیں۔ ان کے وجود پاک سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ ان کی ذات مبارکہ رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ کامل انسان ہونے کا شرف صرف انہی کی ذات پاک کو حاصل ہے۔ کائنات کی ہر خوبصورتی اور ہر عروج کو زوال ہے، لیکن جو حسن آپ سلم کو عطا ہوا وہ ابدی اور لافانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، نور الہدا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر کاملیت عطا کی گئی، جو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کا حصہ رہے گی۔ عزیز طلبہ، آپ نے اہم نکات اور مفاہیم کو سن لیا۔ لغت کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، جہاں کہیں کسی لفظ کو آپ کہیں کسی مشکل میں ہو تو آپ فرہنگ سے، لغت سے ان کے معنی جان کر اچھے الفاظ، بہترین الفاظ کے استعمال سے اپنی تشریح کو بہترین بنا سکتے ہیں۔